جی میرا سوال یہ ہے اچھی نماز کیسے پڑھیں؟ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ اچھی نماز کیسے پڑھیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی چاہیے کہ اللہ کی صحیح پہچان کیا ہے، اور پھر اللہ کے بارے میں صحیح یقین بنانا چاہیے، اور ہمیں شرک سے بچنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ادھیکار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں دینے چاہیے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اس کا کوئی پارٹنر ٹھہرایا جائے، اس کا کوئی ساجھے دار ٹھہرایا جائے۔ تو سب سے پہلے کیا کریں ہم؟ اللہ کی پہچان۔ اللہ کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کا علم، گیان حاصل کریں، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر فرض ہے کہ وہ اسلام دھرم کا علم، گیان حاصل کرے اور اسے غیروں تک پہنچائے۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کیا ہے؟ تاکہ میرے بندے میرا علم حاصل کریں گے۔ اب دیکھیے، اللہ کا علم حاصل کرنا اللہ کی کھوج کرنا ہے۔ تو میرے بندے علم حاصل کریں گے اور اسے لوگوں میں پھیلائیں گے۔ جتنا انسان علم حاصل کر کے اوروں کو بتائے گا، سچائی کو جان کر کے، اور سچائی اوروں کو بتائے گا، سچائی خود اس کے اندر سما جائے گی۔ بات سمجھے؟ جب انسان سچائی، اسلام کیا ہے؟ سچائی۔ سچائی کو حاصل کرے گا، اس کو یاد کرے گا، اور پھر اسے اوروں کو پہنچائے گا، تو سچائی اس کے اندر سما جائے گی، چھا جائے گی۔ یعنی کہ جو قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، جو قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے گا، اللہ تعالیٰ کسی اور کو ہوش میں لائے نہ لائے، مگر اس کو ضرور ہوش میں لے آئے گا۔ سمجھے ہم بات؟ تو اسی پرکار سے یہ ضروری ہے ہم پر کہ ہم اللہ کا علم حاصل کریں اور اسے اوروں تک پہنچائیں۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو صحیح سے نہیں سمجھیں گے، نہیں پہچانیں گے، کائنات کی حقیقت ہمارے دماغ پہ نہیں کھلے گی کہ یہ جیون دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، اس جیون کے اگلے پل کی ضمانت نہیں ہے کسی کے پاس بھی۔ جب تک اس کائنات کی حقیقت ہمارے دماغ پر نہیں کھلے گی، دل دماغ پر، اور اللہ کی پہچان ہمیں ٹھیک سے نہیں ہوگی، تب تک ہماری ہوش و حواس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں، یہ نہیں کہ مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو گئے، بھی ہمارے باپ دادا بھی نماز پڑھتے تھے، صاحب ہم بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ نماز ایک الگ چیز ہے۔ اب دیکھو نا، قرآن میں کہا گیا ہے کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کی رسول کی بات میں شک نہیں کرتے، ان کا دل جو ہے ٹھک چکا ہے، معمور ہو چکا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انسان یہ نہ دیکھے کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا ہوں تو میں اسلام کو فالو کر رہا ہوں، ایسے ہی نہیں۔ آپ اللہ کی کھوج میں، یہ جیون ہمیں کیوں ملا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کی کھوج کریں، ہیں کہ میرے بندے دنیا میں میری کھوج کر، اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اگر مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ تو لہٰذا ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی کھوج کریں، اور کھوج کرنے کے لیے آپ بالکل جو ہے پکش پات سے نکل کر، نفرت کی آگ سے نکل کر، سبھی دھرموں کے دوارا سچائی کی کھوج کریں، ہر دھرم کا گیان حاصل کریں، جیسا بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی کوشش کے تحت۔ جب آپ دنیا میں سارے دھرموں کی کھوج کریں گے، آپ یقیناً پھر لاسٹ میں اسلام پر آ کر رک جائیں گے، اور اسلام ہی سچا دھرم ہے۔ آپ کے دل دماغ میں قرآن کا پیغام ٹھک جائے گا، اور آپ مطمئن ہو جائیں گے، آپ کا دل معمور ہو جائے گا، آپ کے دل دماغ میں ایک ذرہ برابر بھی شک نہ ہوگا اسلام کے سچ ہونے میں۔ جب آپ اس کیفیت تک پہنچ جائیں گے محنت کرنے کے بعد، تب آپ کو ہوش و حواس کا اور شعور کا ایمان نصیب ہوگا۔ اور جب آپ ہوش و حواس میں پھر علم حاصل کرنے کے بعد، سچ کو جاننے کے بعد، جب آپ نماز پڑھیں گے، اللہ کو پہچان لیں گے، تو وہ نماز ایک واقعی میں ایک نماز ہوگی جو صحیح ہوش و حواس کی نماز ہوگی۔ اسی طرح سے اب ہم دیکھیں، نماز کی تیاری بھی ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے تیاری کریں اس کی۔ ہم تیاری کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ باکسنگ لڑنے والے باکسنگ گراؤنڈ میں یا پہلوان اکھاڑے میں پہنچنے سے پہلے وہ تیاری کرتے ہیں اپنی۔ جیسے مثال کے طور پر
سرکاری نوکری وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں جو ہے دوڑ لگواتے ہیں۔ تو دوڑ لگانے والے بچے ہم دیکھتے نہیں، صبح صبح جو اپنا جو ہے نوکری تلاش کرتے ہیں بچے، اور ان کے جو ہے انہوں نے فارم بھر رکھے ہیں، ان کی کال لیٹر آ گئے، آرمی میں ہیں، سی آر پی میں ہیں، بی ایس ایف میں ہیں، آرمی اس میں جو ہے پولیس فورس میں ہیں، تو اس میں کیا کرتے ہیں، اس میں دوڑ لگواتے ہیں۔ تو جو بچے نوکریاں دیکھتے ہیں وہ اپنے گھر پہ ہی جو ہے پہلے سے ٹریننگ کرتے ہیں، صبح صبح دوڑ لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ جب ہم مین دوڑ کے میدان میں پہنچیں تو ہم پہلے ہی محنت کر کے جائیں، تاکہ وہاں پر ہم ناکام نہ ہو پائیں، پہلے ہی ہم پریکٹس کریں، پریکٹیکل کریں، تاکہ جب ہم اصل میدان میں پہنچیں اس کام کے لیے تو وہاں پر ہم فیل نہ ہو، کامیاب ہو جائیں۔ اسی پرکار سے آپ مسجد میں جانے سے پہلے، نماز کی نیت باندھنے سے پہلے اس کی ایسے ہی محنت کریں۔ کیسے کریں گے محنت؟ کہ آپ نماز پڑھنے سے پہلے آپ اپنا ذہن بنائیں، محنت کریں۔ کیا کریں؟ کہ آپ اللہ کا ذکر لوگوں میں کریں، غیر مسلمانوں کو اسلام کا پیغام بتائیں، انہیں سمجھائیں، اللہ کی پہچان کرائیں، دنیا کا دھوکہ بتائیں، یہ زندگی دھوکہ ہے، موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتائیں، جنت کے بارے میں بتائیں، جہنم کے بارے میں بتائیں، اللہ کی پہچان کے بارے میں بتائیں۔ جتنا آپ سچائی کے بول بولیں گے اتنا ہی آپ کے اندر ایمان سمائے گا، سچائی سمجھ آئے گی، اور پھر جب آپ کا ذہن بنے گا اور پھر دماغ میں کیا لاؤ گے کہ تو جو یہ بول کر آیا ہے اللہ کی تعریف، یہ سچ اور حق ہے، یہ سچ اور حق ہے۔ اپنے ذہن کو بناؤ، پھر سچائی کو آپ کے دماغ میں جب سمجھ آئے گی تو آپ کا ایک ذہن بنے گا، اور اس ذہن میں جب آپ نماز پڑھیں گے جا کر کے تو پھر آپ حقیقت میں جب آپ سر سجدے میں رکھیں گے تو آپ کا اللہ کا دھیان آپ کو آئے گا، دنیا کا دھیان نہیں آئے گا، اللہ کا دھیان آئے گا۔ پھر ایسا نہیں کہ جو عام طور پر لوگ نماز پڑھتے ہیں لوگ کہ صاحب یہاں سے بیٹھے اسٹیشن پہ سے اور دلی جا کے اترنا ہے، اب پتہ پڑی کہ بیٹھ گئے اور فراغ سے جو ہے دھیان بھٹکا ادھر ادھر، اور اسٹیشن جب آیا تو پھر وہاں دھیان آیا تو دلی آ گئی۔ ایسی نماز میں نیت باندھی، بجائے دھیان اللہ کی طرف لگنے کے کبھی دھیان کہیں لگ رہا ہے، کبھی کہیں لگ رہا ہے، کبھی کسی کام میں، کبھی کسی کام میں۔ اب امام صاحب نے سلام پھیرا، فوراً دھیان آ گیا، تو نماز کا ٹائم ختم ہوا، سلام پھیرا۔ یعنی جو نماز میں جو دھیان جہاں لگانا تھا اللہ کی طرف وہاں دھیان نہیں لگا، اور بے فالتو کی چیزوں میں دھیان لگتا رہا۔ تو جب آپ ذہن بنا کر نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے جائیں گے تو آپ کو اللہ کا دھیان آئے گا، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ میں گندے پانی کے قطرے سے بنا ہوا انسان ہوں، اللہ مالک ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور وہ مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے مجھ پہ۔ پھر آپ کے اندر احسان کا جذبہ پنپے گا۔ احسان کا جذبہ، احسان کا نچوڑ کیا ہے؟ محبت۔ احسان محبت پیدا کرتا ہے۔ سب سے بڑا احسان کس نے کیا ہمارے اوپر؟ کس نے کیا ہے؟ زور سے بولو۔ اللہ نے کیا ہے۔ تو جو اللہ نے کیا ہے تو اس احسان کو ہم پہچانیں صحیح ہوش و حواس کے ساتھ۔ جب آپ پہچانیں گے تو پھر اللہ سے قدرتی اعتبار سے ہمیں محبت پیدا ہوگی۔ جب محبت پیدا ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ محبت میں پھر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اور اصل حقیقت میں اللہ کی عبادت ہے ہی محبت میں، یاد رکھیں۔ اللہ کی عبادت قائم ہے محبت میں۔ ہاں، تو محبت میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ اس عبادت کو قبول کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے اچھی نماز پڑھنے کا۔ تو یاد رکھیں، جیسے ایک پہلوان اکھاڑے میں جانے سے پہلے، کشتی لڑنے سے پہلے اپنے ہاتھ پیر کھولتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی باہوں کو جھٹکتا ہے، کبھی پیروں کو جھٹکتا ہے، یا باکسنگ کرنے والا اپنے ہاتھ پیروں کو تیاری کرتا ہے باکسنگ گراؤنڈ میں جانے سے پہلے، تو کیوں کرتا ہے؟ تاکہ میں تیاری کر کے جاؤں اور پھر وہاں پر جو ہے کامیاب ہو کر انعام کا حقدار بن جاؤں۔ اگر پہلے ہی تیاری نہیں کرے گا تو فیل ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوڑ لگانے والا اگر پہلے ہی دوڑ نہ لگائے گا تو وہ فیل ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح ہم تم لوگ بھی کیا کریں؟ نماز پڑھنے سے پہلے تیاری کرو۔ تیاری یہ ہے
کہ کثرت سے لوگوں میں اللہ کا ذکر، اللہ کی تعریف کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر شیطان کو بھگاتا ہے۔ ہیں؟ جب اللہ کا ذکر کر کے تم تیاری کرو گے، ہاں، رحمان کے ذکر سے شیطان بھاگتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ رحمان، رحم کرنے والا۔ رحمان کے ذکر سے شیطان بھاگتا ہے، اور رحمان کے علاوہ شیطان ڈرتا نہیں کسی سے، رحمان سے ہی شیطان ڈرتا ہے، کیونکہ اس کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے شیطان۔ تو شیطان، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، ہے، اللہ کے ذکر سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو پھر تم نماز جو ہے اللہ کی یاد میں پڑھ سکو گے۔ جب شیطان ہٹ جائے گا تو تم پھر اللہ کی یاد میں نماز پڑھو گے، اور جس نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ نماز قاعدے کی نماز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ جس نماز میں اللہ کی یاد ہے، ہاں، وہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اب آگے ایک بات پر دھیان دو کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رحمت یعنی کہ انسانیت کا سبق سکھایا۔ آدمی جانور سے، انسان سے جانور بن گیا ہو اور اسے انسان بنانا، یہ رحمت ہے۔ تو ہمارے نبی نے کیا کیا؟ جو شیطان نے انسانیت کے گھونسلے بکھیر دیے تھے، تنکا بکھیر دیا تھا، لوگوں میں ظلم جاستی، فساد، قتل و غارت پھیلی ہوئی تھی دنیا میں، تو ہمارے نبی نے کیا کیا؟ اس گھونسلے کو جو ہے بین بین کر اکٹھا کیا، انسانیت کو جوڑا، ان میں محبت پیدا کی، فساد کو روکا، دھرتی پہ امن شانتی قائم کیا۔ تو ہمارے نبی سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے، اور ہمارے نبی کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اب جو ان کے ماننے والے ہیں ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ ان کا پیغام دنیا میں پہنچائیں۔ تو ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کا پیغام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا تک پہنچائیں۔ جو مان لے اچھی بات ہے، نہ مانے تو کوئی بات نہیں ہے، سمجھے، لیکن سچائی کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب سب سے بڑا پاپ کیا ہے دنیا میں؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے شرک۔ جس مالک نے یہ کائنات بنائی، اس نے امتحان کے لیے بنائی، اس نے چھوٹ دے رکھی ہے، اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ کر کوئی پتھر پوجا کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے سب کو، اور سب کو عقل دے رکھی ہے کہ نہیں؟ تو اسی حساب سے ہم سمجھیں کہ سب سے بڑا پاپ جو ہے شرک ہے۔ اب اگر دنیا میں شرک ہو رہا ہو، شیطان نے لوگوں کو بھٹکا رکھا ہو، تو ہم کیا کریں؟ لوگوں کو شرک سے بچائیں۔ یہ انسانیت پر دیا کرنے کا سب سے بڑا فرض ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور خود بھی بچیں۔ جو اس چیز کی محنت نہیں کرتا، یاد رکھیں، جب تک ہم اسلام کا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے، ہمارا زندہ ایمان بن ہی نہیں سکتا ہے، یاد رکھیں اس چیز کو۔ جب تک بت پرستی کے خلاف آپ کی جد و جہد نہیں ہے، بت پرست یعنی اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ اور چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، اس کے خلاف آپ جد و جہد نہیں کر رہے، انہیں سمجھا نہیں رہے، جیسے بھی حالات میں ہیں آپ، حدیث ہے اس کی کہ اگر اتنی طاقت دی ہے اللہ نے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اتنی بھی طاقت نہ ہو برائی کو تو زبان سے کوشش کرو، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل سے تو برا مانو۔ اگر دل سے برا نہیں مانا آپ نے تو یہ آپ کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، اسی طریقے سے جب تک بت پرستی کے خلاف آپ کی جد و جہد نہیں ہے، تب تک آپ کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، کیونکہ ہم پر ذمہ داری ہے بہت بڑی۔ اگر ہم سب سے بڑی برائی پر راضی ہو کے بیٹھ گئے، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ شرک، اور ہمارے دائیں بائیں شرک ہو رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پوجا ہو رہی ہے، اور ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی، ہم نے گواہی دی ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو جب ہم نے اس سچائی کی گواہی دی ہے تو ہم اس سچائی پر قائم رہیں، اور ہم برائی سے راضی نہ ہوں۔ برائی کس کی ہے؟ اچھائی کس کی ہے؟ ہاں،
تو برائی پہ اگر ہم راضی ہو کے بیٹھ گئے تو پھر ہم ایمان والے کہاں ہوئے؟ پھر ہم اچھائی پہ چلنے والے کہاں ہوئے؟ اگر ہمارے دائیں بائیں شرک ہو رہا ہے، سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے، اور ہم اس پہ راضی ہو کے بیٹھ گئے، برائی پہ راضی ہو کے بیٹھ گئے، تو پھر ہمارے پاس ایمان کہاں رہا؟ پھر بات سمجھیں، جب تک بت پرستی کے خلاف آپ کی جد و جہد نہیں ہے تب تک آپ کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، روزہ قبول نہیں ہے، حج قبول نہیں ہے، جو بھی نیکی آپ کریں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس جماعت میں چلے جاؤ، 5 وقت کی نماز پڑھ لو، حج کر لیا، تسبیح پڑھ لی، چھوٹے موٹے عمل کر لیے، بس یہی دین ہے، ہم کامیاب ہیں، تو یاد رکھنا یہ آپ کا غلط گمان ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ اگر آپ سب سے بڑی برائی بت پرستی کے خلاف جہاد نہیں کر رہے ہیں، تو یاد رکھنا آپ کا ایمان درست نہیں ہے، اور جب ایمان نہیں ہے تو نجات بھی نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ یاد رکھنا، ایمان نہیں ہے تو اللہ کے یہاں نجات بھی نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ملے گا پھر۔ اس لیے بھائی برائی کے خلاف جد و جہد کرو، اور برائی پر راضی ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، اور اللہ کی اچھائی کو زندہ کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو دیکھ کر ہم پر ترس کھائے اور ہمیں زندہ ایمان عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں سوال کا جواب ہو گیا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو موجود پا لے گا اور اپنی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں